بس یا حسین، بس یا حسین، بس یا حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ۔ صلوات بھیجئے محمد آل محمد پر۔ اسے بہتر انداز میں بلند آواز سے ایک صلوات عنایت فرما دیجیے گا۔ بس وہ قندیل ان گھروں میں ہے کہ اللہ نے جن کی عظمت کا، بلندی کا اعتراف کرنے کا حکم دیا ہے، ان گھروں میں اللہ کا ذکر کیا جائے۔ یہ اللہ کا حکم ہے کہ ان گھروں میں اللہ کا ذکر کیا جائے۔ کیوں؟ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، کیونکہ یہاں تسبیح ہوتی ہے، صبح و شام اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی تسبیح ہوتی ہے ان گھروں کے اندر۔ لہٰذا ان گھروں کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا گیا کہ اس اللہ کے نور کو تلاش کر رہے ہو۔ یاد ہے نا 34ویں آیت وہیں سے شروع ہو رہی ہے نا، اللہ نور السماوات والارض، اس لیے تکرار کرتے تھے کہ ذہن میں رہے، بات ہو رہی ہے اللہ کے نور کی، کہ اللہ کا نور اس کی مثال ہے کمشکات فیہا مثل کمشکات فیہا مصباح، المصباح فی زجاجۃ الزجاجۃ کأنہا کوکب درری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ۔ یہ بات چل کہ پروردگار نے اپنے نور کی مثال دی ہے اس چراغ کے ساتھ، اس قندیل کے ساتھ۔ تو قندیل کہاں ہے؟ خود پروردگار عالم نے فرمایا کہ اگر اللہ کے نور کی تلاش ہے تو ان گھروں میں جاؤ جہاں یہ سب ہو رہا ہے، جہاں صبح و شام اللہ کی تسبیح ہو رہی ہے اور کوئی چیز انہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، نہ تجارت نہ خرید و فروخت، اس کی تشریح ہم کر چکے۔ دو چار جملے اس لیے کہ تاکہ ہمارا تسلسل قائم ہو جائے گفتگو کا، اس لیے دوبارہ تکرار کر رہے ہیں دو چار جملوں کی، تاکہ ایک سلسلہ قائم ہو جائے گفتگو کا۔ بس کوئی چیز ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی، یعنی کوئی دنیاوی مسئلہ ان کے تسبیح کے آڑے، ان کی عبادت کے آڑے نہیں آتا۔ اس پر ہماری بات ہو، کوئی تو گھر ہوگا ایسا، یا دنیا لائے یا ہم سے پوچھے اور پھر دلیلیں بھی لے لے۔ قرآن مجید نے بتایا کہ ان گھروں کی پہچان یہ ہے، پہلے یہ بھی بتا دیا کہ جب گھر میں داخل ہو تو دروازے سے داخل ہونا، پشت سے داخل، وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، خبردار پچھواڑے سے مت آ جانا۔ جب گھروں میں داخل ہونا، کہاں سے داخل ہونا؟ دروازے سے۔ اب آپ کی سمجھ میں نہ آئے مگر حدیث تو ہے نا، آپ نے خود لکھ دی، رقم کر دی بھائی، آپ نے بھی لکھ دیا کہ حضور نے فرمایا نا مدینۃ العلم والی بابوہا، یعنی قرآن بھی بتا رہا ہے اس دروازے کو اور اللہ کا رسول بھی بتا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، آئیے اب آج آپ کے سامنے ایک اور جو کل وعدہ کیا تھا وہ روایت پیش کرنے جا رہے ہیں۔ قرآن نشانی کر رہا ہے۔ قرآن کیسی کتاب ہے؟ کتاب اللہ تنطقون بہ وتبصرون بہ وتسمعون بہ، یہ اللہ کی وہ کتاب ہے جس کے ذریعے سے، جس کی مدد سے تم دیکھتے ہو۔ کتاب اللہ تبصرون بہ، یہ تمہیں دکھاتی ہے، آنکھ کا نابینا ہونا مسئلہ نہیں، لیکن قرآن کیا کرتا ہے؟ بینائی دے دیتا ہے، بصیرت دے دیتا ہے، اس کی مدد سے تم دیکھتے ہو۔ وَتَنْتِقُونَ بِهِ، اور یہ تمہیں کلام کرنے میں مدد دیتا ہے، آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ جتنی قرآن سے دوستی کرو گے تمہاری گفتگو میں آسانیاں پیدا ہوتی چلی جائیں گی۔ وَتَسْمَعُونَ بِهِ، اور یہ حق کی باتیں سننے کی طرف مائل کرتا ہے کانوں کو۔ یہ قرآن کی بات ہو رہی ہے، مولا عارفان قرآن کی بات کریں نہج البلاغہ میں، کہ جتنا قرآن سے دوستی کرو گے تمہاری سماعت، بصارت، نطق، یہ ساری طاقتیں بڑھتی چلی جائیں گی۔ مگر کیسے بڑھیں گی؟ حق کی طرف، حق کی طرف۔ اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یشہد بعضہ علی بعض، اس کی بعض آیتیں بعض کی صداقت کی گواہی بن جاتی۔ وَيَنْتِقُ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ، اور بعض کی وضاحت کر دیتی ہیں گفتگو کی۔
یعنی یفسر بعضہ علی بعض، بعض آیتیں بعض کی تفسیر خود بخود کرتی چلی جاتی ہیں اگر تم قرآن سے وابستہ ہو۔ کون فرما رہا ہے؟ مولا عارفان۔ اب آئیے، نور کی بات ہو رہی ہے، کل ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ بتائیں گے کہ نور زہرا کیا ہے، نور فاطمہ کیا ہے۔ یہ میں جو گفتگو آپ سے کر رہا ہوں، یہ ایسے گفتگو نہیں کر رہا جیسے ہوتا ہے کہ عام مطلب مومنین کا مجمع ہے، شیعوں کا مجمع ہے، اس کو خوش کرنا ہے نا، کہ اس کو خوش کرنے کے لیے یہ باتیں کرتے ہیں۔ نہیں، میں جو آپ سے بات کروں گا بالکل مستند بات کر رہا ہوں نا، میں جانتا ہوں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، میری باتیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، اور وہ حوالے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ایسا نہیں کہ کسی نے کتاب لکھ دی تقریروں کی خطابت کی اور میں اس کا حوالہ دے دوں کہ فلاں صاحب نے یہ لکھا، فلاں صاحب، وہ تو ان کی تقریر ہے، انہوں نے کیا لکھا کیا نہیں لکھا۔ ہاں اس میں اگر حوالے ہیں تو ٹھیک ہے، اس میں بھی اگر تقریروں کتابیں حوالہ ہے تو ٹھیک ہے، وہ حوالہ چیک کیا جائے گا۔ تو میں آپ کو جو حوالہ دے رہا ہوں، حوالہ کوئی چھوٹا حوالہ نہیں ہے۔ گزشتہ صدیوں میں معرفت اہل بیت پر جو کتابیں لکھی گئیں ان میں مستند اور معتبر ترین کتاب کا نام ہے القطرۃ من فضائل اہل بیت النبی۔ قطرہ، اس کا مختصر لفظ کہا جاتا ہے، اس کتاب کو کہتے ہیں قطرہ، القطرہ کے نام سے مشہور ہے۔ پورا نام ہے القطرۃ من فضائل اہل بیت النبی، اہل بیت نبی کے فضائل کے سمندر میں سے ایک قطرہ، ایک قطرہ۔ اس ایک قطرے کی مثال یہ ہے کہ اس کو بایات عظام اور بڑے بڑے علماء نے مستند قرار دے کے اس کو ایک حوالہ بنایا۔ آیت اللہ احمد منبسط کی کتاب ہے القطرہ، اور بہت بڑے، خود بھی مجتہد اور خود بھی آیت اللہ لیوی، تو انہوں نے یہ کتاب لکھی 14 معصومین کے فضائل کی، وہ روایات جمع کی کہ جن میں کوئی نقص یا کوئی انگلی اٹھا نہیں سکتا، اس لیے اس کو حوض علمیہ میں مستند قرار دیا گیا اس کتاب کو۔ وہاں سے اب میں روایت پڑھوں گا کہ یہ مقدمہ کیوں مان رہا ہوں کہ جب میں وہ روایت پڑھوں گا وہ آپ کے سامنے تو ممکن ہے کچھ لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا ہو کہ بھائی یہ فضائل کے باب میں جیسے لوگ پڑھ دیتے ہیں ایسے مولانا نے بھی کوشش کی، میں ایسے کوشش نہیں کر رہا، میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری صحابی رسول ہے نا، ان سے روایت ہے، اور وہ کس سے نقل کر رہے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ جناب جابر نے کتنے معصومین کا زمانہ دیکھا ہے؟ 7۔ دعا تھی نا رسول کی کہ ہمارے یعنی 5ویں امام اور معصوم کتنے؟ 7۔ زمانہ دیکھا 7 کا، اور جن سے بالمشافہ ملاقات کی وہ ہیں 6 معصوم رسول سمیت، ہے نا، 5 امام اور ایک اللہ کے رسول۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ معصوم کونین نے پردے کے دوسری طرف سے یہ حدیث قصہ جو تعلیم دی تھی جناب جابر کو، یہ ہر محفل مجلس کے آغاز میں جو آپ حدیث قصہ پڑھتے ہیں یاد ہے کسے؟ ان جابر ابن عبداللہ انصاری، یہ مقام ہے جابر ابن عبداللہ انصاری کا۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ پہلے راوی کی اہمیت کو سمجھ لیں کہ ایسا نام نہیں ہے۔ یہ کون ہے یہ جابر؟ یہ جابر وہ ہیں جو بچپن میں کھیلتے ہیں حسین کے ساتھ، دوست ہیں جناب سید الشہداء کے۔ کون ہے یہ جابر؟ جن کی والدہ زخمی ہوئی احد میں، جن کا باپ، جن کا چچا، جن کا سگا بھائی، 3 افراد شہید ہوئے، کہاں؟ احد کے میدان میں، جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کے خاندان کے شہید ہوئے۔ کون ہے جابر ابن عبداللہ انصاری؟ جن سے چہلم کی روایت نقل ہے 40 کی، کیونکہ اہل بیت سے بھی پہلے جو فرد کربلا پہنچا تھا چہلم کے دن وہ کون تھا؟ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری۔ اب اہمیت سمجھ میں آگئی کہ جابر کون؟ تو صحابی رسول ہے۔ اب لوگ ان صحابیوں کا ذکر سننا پسند نہیں کرتے، ہم تو صحابیوں کا ذکر خوب کرتے، اور ہم نے گزشتہ 2 سال تو اتنا کیا کہ وہ بھی تنگ آ گئے، ہاتھ جوڑ لے بھائی بس کر دو، اب صحابہ کا ذکر بس کر دو۔ کیونکہ میں نے کہا بھائی ابھی تو 100 ہوئے، میرے پاس تو 1000 صحابی ہیں، میرے پاس جو فہرست ہے وہ 1000 سے زیادہ صحاب کی ہے۔ میں نے تو 100 کا ذکر کیا، صرف 100 کا ذکر کیا 2 سال میں، اور میں سے کچھ میں نے لکھ بھی دیے، کچھ وہ اور طریقے سے بھی آ گئے۔ تو جب تلاش کرتا ہے آدمی سب کچھ مل جاتا۔ تو اب یہ جابر ابن عبداللہ انصاری کس سے نقل کرتے ہیں؟ امام محمد باقر علیہ السلام۔ اب پس منظر سمجھ میں آ گیا، پس منظر سمجھ میں آ گیا۔ جب پہنچے ہیں 5ویں امام کی خدمت میں تو ضعیف ہے نا، نابینا ہو چکے ہیں، بینائی بھی تقریباً جا چکی ہے۔ اس حالت میں وہ وہاں آپ نے سوال کیا، اور سوال بھی دیکھیں کیسا کیا، جانتے تھے کہ سوال کیا کرنا ہے، تو آپ نے سوال یہ رکھا معصوم کے سامنے کہ فرزند رسول مجھے یہ بتائیے کہ خلقت فاطمہ کیسے ہوئی؟ خلقت فاطمہ کیوں کر ہوئی؟ کیسے ہوئی خلقت فاطمہ؟ سوال سمجھ میں آ گیا؟ اب جواب سنیے۔ اب جواب کون دے رہا ہے؟ امام محمد باقر علیہ السلام۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔
اچھا دیکھیے ماشاءاللہ مومنین آگے سننے والے ہمارے تو تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائیں گے نا، اور ویسے بھی صحن میں بارش ہو رہی ہے، میری خواہش ہوگی کہ جو باہر بیٹھے وہ بھی اندر آ جائیں گے تو اچھا ہو جائے گا. آپ ذرا سا ایک درود بھیجتے ہوئے محمد و آل محمد پر آگے آ جائیے. اور بیٹا ایک گزارش آپ کیمرے والوں سے ہے، پتہ ہے اس کی وجہ سے بیچ میں بہت ڈسٹربنس ہوتا ہے، اس کو ایک آج ٹھیک ہے رکھا رہنے دو، کل سے ایک لائن میں جیسے وہ لگے نا وہاں لگا دو گے اچھا ہوتا ہے. اب یہ بیچ میں جو گیپ پڑتا ہے نا بیٹا، یہ ٹیکنیکلی جو ہے نا مجلس کے لیے بڑا ایک ہمارے لیے مشکل ہو جاتی ہے. وہ لائن میں ایک لگا دیجئے، آپ جتنے لگائیے 50 لگائیے 60 لگائیے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن یہ بیچ میں گیپ بنتا ہے، اس کی وجہ سے ڈسٹربنس ہوتی ہے. انشاءاللہ کل سے میرے بچے خیال کریں گے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اب فرماتے معصوم انما صباح فاطمۃ الزہرا لأن اللہ عز وجل خلقها من نور عظمتہ. معصوم فرماتے ہیں کہ آپ کا نام فاطمۃ الزہرا اس لیے ہے کہ اللہ نے جناب فاطمۃ الزہرا کو اپنی عظمت کے نور سے خلق کیا ہے. خلقها من نور عظمتہ، اپنی عظمت کے نور سے خلق کیا. ابھی تو شروع ہوئی بات، دیکھیے کہاں تک پہنچتی ہے. پوری آج پڑھ بھی پاؤں گا کہ نہیں پوری روایت. انما سماها فاطمۃ الزہرا لأن اللہ عز وجل خلقها من نور عظمتہ اذا شرقت، جب یہ نور چمکا، یعنی جب یہ نور پیدا ہوا، اذا شرقت، جب یہ طلوع ہوا، یہ نور جب یہ نور ظاہر ہوا. شرقت کی بڑی تفصیل ہے، تشریح ہے، لیکن یہ سمجھے کہ جب یہ نور ظاہر ہوا، جب یہ چمکا، اضاءت السماوات والارض بضوء نورہ، تو یہ آسمان اور زمین اس نور کی ضیاء سے روشن ہو گئے. اضاءت السماوات والارض، آسمان اور زمین نور فاطمہ کی روشنی سے منور ہو گئے. بضوء نورہا، آپ کے نور کی ضوء سے، روشنی سے یہ آسمان اور زمین روشن ہو گئے. اتنا نور پھیلا آپ کا. ملائکہ کا کیا حال ہوا؟ غشیت الابصار الملائکہ، ملائکہ کی آنکھیں خیرہ ہو گئے. میں اسی لیے جان کے عربی کے لفظ بھی پڑھتا چلا جا رہا ہوں کہ ایک لفظ بھی میرا اپنا اس میں شامل نہ ہو اور مطلب آپ تک پورا پہنچ جائے. تشریح میں کرتا رہوں گا لیکن لفظ بلفظ روایت آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں. وغشیت الابصار الملائکہ وخرت الملائکۃ للہ ساجدین، جب ملائکہ کی آنکھیں اس نور سے خیرہ یعنی چندھیا گئیں، جب روشنی زیادہ نظر نہیں آتا نا تو یہ ایسا نور تھا کہ ملائکہ کی آنکھیں خیرہ ہو گئی، ملائکہ کی آنکھیں چندھیا گئی. کیا کیا انہوں نے؟ خرت للہ ساجدین، خرت الملائکۃ للہ ساجدین، یہ سارے کے سارے ملائکہ اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں چلے گئے. یا مل کر ایک بار آپ بلند آواز سے صلوات عنایت فرما دیجئے. خرت الملائکۃ للہ ساجدین، یہ جتنے بھی ملائکہ تھے جب آنکھیں خیرہ ہوئی، کچھ نظر نہیں آیا، چندھیا گئی، سب کے سب سجدے میں چلے گئے اللہ کی بارگاہ میں. وقالو، ابھی ملائکہ نے کہا الہنا و سیدنا ما ھذا النور، اے اللہ، اے ہمارے آقا، اے ہمارے مولا، یہ نور کیسا ہے؟ یعنی یہ نور کیسا ہے جس نے آنکھیں چندھیا دی، جس نے آنکھوں کو خیرہ کر دیا. ما ھذا النور، یہ نور کیسا ہے؟ واہ اللہ الیہم. معصوم فرمانے ہیں، پانچویں امام کے الفاظ نقل کر رہا ہوں آپ کے سامنے. واہ اللہ الیہم، پس اللہ نے ان ملائکہ کی طرف وحی کی. ھذا نور من نوری اسکنتہ فی السماء وخلقتہ من عظمتی واخرجہ من صلب نبی من انبیائی وفضلہ علی جمیع الانبیاء واخرجہ من ذالک النور امتا یقومون بامری ویہدون الی خلقی واجعلہم خلفاء فی ارضی. پہلے میں نے پوری عربی پڑھ دی تاکہ اب بار بار نہ پڑھنی پڑے، اب آپ کو سمجھاتا چلا جاؤں. وَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِمْ، پس اللہ نے ملائکہ کی طرف وحی کی. ملائکہ کی طرف کیا وحی کی؟ ھذا نور من نوری، یہ نور جس نے تمہاری آنکھوں کو خیرہ کر دیا یہ میرا نور ہے. ھذا نور من نوری، یہ میرے نور میں سے. من نوری، میرے نور میں سے. میرا نور کہوں گا تو شاید لوگوں کو اعتراض ہو جائے گا. ھذا نور من نوری،
یہ میرے نور میں سے ہے، یہ نور میرے نور میں سے، جس نے تمہاری آنکھوں کو خیرہ کر دیا۔ اسکنتہ فی سمائی، میں نے اس نور کا مسکن اپنے آسمانوں کو قرار دیا ہے۔ اس نور کا مسکن کہاں ہے؟ اس نور کی رہائش کہاں ہے؟ اس نور کا گھر کہاں ہے؟ یہ نور کہاں سکونت پذیر ہے؟ کہ اسکنتہ فی سمائی، میں نے اپنے آسمانوں میں اس نور کو سکونت دی ہے، اس کا مسکن قرار دیا۔ خلقتہ من عظمتی، اور میں نے اپنی عظمت سے اس نور کو خلق کیا۔ کیوں اپنی عظمت؟ تاکہ قیامت تک لوگوں پر واضح رہے کہ جتنا بھی اس نور کو پھونکوں سے بجھانا چاہو گے، یہ نور خاموش نہیں ہوگا۔ ہر زمانے میں نور فاطمہ کی عظمت گواہی دیتے رہے گی کہ فاطمہ کے علاوہ کوئی دوسری فاطمہ نہیں ہے۔ اللہ سمجھ میں آ رہی ہے بھائی بات؟ اس لیے میں نے اس موضوع کا انتخاب کیا، گھر گھر گھر۔ وہ بیت کون سا ہے؟ ہمارے یہاں بھی کچھ پیدا ہو گئے نا اللہ کے نور پہ خاک ڈالنے والے۔ بد دعا نہیں دیتا میں یہاں سے، دوسروں کو دیتا ہوں۔ ان کے لیے میری دعا ہے کہ اللہ ان کو ہدایت کے راستے پہ واپس لے آئے۔ تمہیں سمجھ میں نہیں آتا فاطمہ کیا ہے؟ نقص نکالتے ہو، دشمنوں نے کوئی کمی چھوڑی کہ تم بھی دشمنوں کے ہم نوا ہو گئے، تم بھی دشمنوں کے ہم آواز ہو گئے کہ نہیں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا، نہیں کچھ نہیں ہوا تھا، یہ بنائی ہوئی باتیں۔ اگر بنائی ہوئی باتیں ہیں تو تاریخ ادب عربی سے، عربی ادب کی تاریخ سے وہ مرثیہ نکال دو جو تم نے، میں نے نہیں، عربوں کی ادبی تاریخ میں محفوظ ہے۔ دختر رسول کا مرثیہ سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علیہ میں سرنا لیالیا، نکال۔ سمجھ میں نہیں آتا، مصائب نہیں پڑھ رہا، لیکن کہیں پیغام پہنچانا چاہتا تو میں سمجھ میں نہیں آتا کہ جو بی بی کہہ رہی ہے کہ مجھ پر اتنے مصائب پڑے، اتنے مصائب، تو کون سے مصائب تھے؟ بقول تمہارے تو کچھ بھی نہیں ہوا، نہ دروازہ جلا، نہ یہ ہوا، نہ وہ ہوا، نہ وہ ہوا، تو پھر یہ کیا ہے؟ پھر یہ کیا ہے کہ 75 دن یا 95 دن میں شکستہ پسلیاں لیے ہوئے زہرا اس دنیا سے چلی گئی۔ خدا کا خوف کر لو، رحم کرو ہمارے حالوں پہ، نہ معلوم کہاں سے گھس کے آ گئے ہو ہمارے اندر۔ کچھ سمجھ میں تمہیں نہیں آتا مقام فاطمہ کیا ہے؟ دوسرے کریں بات سمجھ میں آتی ہے۔ تم نمک کھائے ہوئے لوگ در اہل بیت کا نمک کھاتے ہو، اسی دسترخوان کا کھاتے ہو، اسی کا حق ادا نہیں کرتے۔ کہنا تو بہت کچھ چاہتا تھا لیکن نہیں کہتا۔ یہ سوشل میڈیا بڑا ظالم ہے، بڑا چڑھا کے لگا دیتا ہے۔ میں اتنی ہی بات جتنی کہہ رہا ہوں وہی بات پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، پہنچ گیا ہوگا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ بس آئیے آگے چلتے، اب سمجھ میں آیا؟ خلقتہ من عظمتی، میں نے اپنے عظمت سے اس نور کو خلق کیا۔ یعنی جب اللہ، جیسے اللہ کو نہیں مانتے نہ مانے، اللہ کی عظمت میں کوئی کمی آتی ہے نا؟ علی العظیم، اس کی عظمت میں کوئی کمی آئے گی نہ مانو؟ یہ بتانا چاہ رہی ہے روایت، حدیث میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ پروردگار نے سمجھایا کہ اس نور پہ کتنی خاک ڈالنے کی کوشش کرو، اس کے ساتھ اللہ کی عظمت ہے، اللہ کے نور کی عظمت ہے اس فاطمہ کے نام کے ساتھ۔ کوئی کچھ بھی کر لے، ساری دنیا مل کر آ جائے، بھئی آج تو چاہنے والے لاکھوں کروڑوں ہیں، جواب دینے والے بھی ہم جیسے ادنا سے طالب علم اور غلام اور نوکر بھی بیٹھے ہیں۔ اس زمانے میں تو ایک بھی نہیں تھا، مگر اللہ نے اس نور کو خاموش نہیں ہونے دیا۔ نور ہی کو تو لے کر چل رہا ہوں نا میں، جو پہلے دن سے مجلس میں آ رہے ہیں، جان رہے نا بالکل میری ربط کے ساتھ گفتگو چل رہی ہے، اسی گھر کی گفتگو چل رہی ہے جس گھر میں یہ نور ہے، اسی نور کی بات کر رہا ہوں جس گھر میں یہ نور ہے۔ تو اللہ نے اس نور کو خاموش نہیں ہونے دیا۔ تو آج کیسے ہوگا جب اس وقت وہ نہیں کر سکے، اپنی تمام تر جبر، طاقت، استبداد کے باوجود نہیں کر سکے۔ خلقتہ من عظمتی، میں نے اپنی عظمت سے اس کو خلق کیا۔
وَأُخْرِجَهُ مِنْ صُلْبِ نَبِيٍّ مِّنْ أَنْبِيَائِهِ، اب اس نور کو میں ظاہر کروں گا اپنے انبیاء میں سے ایک نبی کے صلب سے، اس نور کو ظاہر کروں گا اپنے انبیاء میں سے ایک نبی کے صلب سے۔ وَأُفَضِّلُهُ عَلَى جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ، بات وہاں ختم تھوڑی ہوئی، اتنی سی بات تھوڑی ہے کہ اپنے انبیاء میں سے ایک نبی کے صلب سے ظاہر کروں گا، نہیں، اب اس نور کی عظمت دیکھیے آپ کہ کس نبی کے نور سے ظاہر کروں گا، ورنہ بات یہاں ختم ہو جاتی تو اتنی زیادہ اہمیت تو ہے، مگر اس عظمت جس عظمت کی ہم بات کر رہے ہیں وہاں تک بات نہیں جاتی۔ اگر صرف یہاں پہ بات ختم ہو جاتی، اخرجہ من صلب نبی من انبیائی، کہ میں اپنے انبیاء میں سے ایک نبی کے صلب سے ظاہر کروں گا، بات اہم ہے، لیکن وہاں تک نہ جاتی نا۔ کیا فرمایا آگے؟ وَفَضَّلُهُ عَلَى جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ، اور جس نبی کے صلب میں اس نور کو قرار دوں گا اس نبی کو تمام انبیاء پر افضل بناؤں گا۔ فاطمہ کا نور ہے، فاطمہ کا نور ہے، لہذا جو افضل الانبیاء ہوگا، جو سید الانبیاء ہوگا، جو خاتم الانبیاء ہوگا، جو طٰہٰ ہوگا، یاسین ہوگا، اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ حضور کے جتنے بھی لقب ہیں، جتنی بھی صفات ہیں، اب ذرا فاطمہ کو ساتھ رکھے دیکھو نا کہ فاطمہ کے نور کی عظمت کیا ہے کہ اللہ نے محمد عربی کے صلب کو نور فاطمہ کے لیے منتخب کیا تھا۔ اللہ، اب آئیے روکتا ہوں آپ کو ایک منٹ کے لیے، تاکہ کہتے نا کہ اور بھی چیزیں ملتی چلی جائیں اور آپ کے ذہن بالکل وضاحت کے ساتھ چیزوں کو قبول کرتے چلے جائیں نا، صاف ہوتے چلے جائیں ذہن آپ کے۔ آئیے زیارت وارثہ کے کمال، اس میں اشرا پڑھ چکا ہوں، یہاں نہیں کسی اور صوبے میں، زیارت وارثہ پہ، اور جملے الگ الگ بتایا کرتا ہوں۔ ایک جملہ آپ کے پڑھتے نا زیارت وارثہ، سنتے تو ہے نا، پڑھتے نہیں تو سنتا تو ہر مومن ہے ماشاءاللہ، جمعرات کو نہ سے عید کے عید تو سنی لیتا ہوگا انشاءاللہ، یقین ہے مجھے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ آئیے آگے لکھیں، اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ۔ حسین میں گواہی دیتا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں زیارت آپ پڑھتے ہیں، میں اور آپ پڑھ رہے ہیں، اشہد انک، میں گواہی دیتا ہوں حسین بے شک آپ وہ نور ہیں۔ کیا ہے؟ نور، نور، نور۔ چاہیں گے تو نور کی تشریح کسی مجلس میں زندگی رہی کر دیں گے کہ کیا مراد ہے یہاں پہ نور سے، جب معصوم کو نور کہا جائے، انبیاء کو نور کہا جائے تو کیا مراد ہے؟ علم نور، کتاب نور، قرآن نور، سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یہ مختلف جگہوں پہ اس کے مختلف معنی ہیں نور کے، تو اس لیے پریشان مت ہو جائیے گا۔ ہماری جو جاہل طبقہ ہے نا وہ ایک ہی معنی سمجھتا ہے نور کا، کہتا ہے نہیں نور تو بس اللہ کی ذات ہے اور کوئی نور نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اپنی پسندیدہ شخصیت کو دشمنی اہل بیت میں عقل پہ پتھر پڑ جاتے ہیں، عقل پہ پتھر پڑ جاتے ہیں، عقلیں خبت ہو جاتی ہیں، بس اشارہ کر دیا، جس کو سمجھ میں آ گیا، جس کو نہیں سمجھ میں آیا اس کو بتا دینا باہر جا کے میں نے کیا کہا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد والے محمد پر۔ وہ ایک نور نہیں مانتے اور کسی کو دو نور والا مان لیتے ہیں، عجیب ہے۔ شیخ صاحب آپ کی طبیعت بھی عجیب ہے، آپ پئیں تو حلال ہے، ہم پئیں تو حرام ہو جاتی ہے۔ مصرع نہیں، شعر نہیں پڑھنا چاہتا کیونکہ غزل کا شعر نہیں چاہتا پڑھوں یہاں سے مجلس کے دوران۔ تو اب یہ بات مسئلہ یہ ہے کہ خود چاہیں تو سب کچھ نور، علی اولاد علی کی بات آ جائے، رسول اور دختر رسول کی بات آ جائے تو سمجھ میں آیا؟ اسلاب شامخہ، آپ وہ نور ہیں جو اسلاب شامخہ اور ارحام مطہرہ میں گردش کرتے رہے۔ یعنی جہاں جہاں تک یہ سلسلہ جا رہا ہے زیارت وارثہ میں ہم آباء و اجداد کے ایمان کی پاکیزگی کی گواہی دیتے ہیں،
ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ کسی کا ایمان ثابت کرتے پھریں. ہمارے لیے زیارت وارثہ کافی ہے جو گواہی دے رہی ہے جہاں بھی کسی امام کا نور ہوگا، جس صلب میں ہوگا وہ بھی پاک، جس رحم مطہرہ میں ہوگا وہ بھی پاک. ارحام مطہرہ، ارحام مطہرہ، ارحام مطہرہ. سمجھ میں آیا؟ تو زیارت وارثہ کو معمولی نہ سمجھنا، اس میں کمالات اور معجزات چھپے ہیں اہل بیت کے. ایسے نہیں پڑھی جاتی زیارت وارثہ. اسی لیے تو میں زور دیتا ہوں ان لوگوں کو جو سطحی باتیں کر کے اور شروع ہو جاتے ہو، دوسروں کے ہم آواز ہو جاتے ہو، جو دوسرے کہہ رہے ہیں وہ تم بھی کہنا شروع ہو جاتے ہو. نہیں مبالغہ کرتے شیعہ یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، ایسا کچھ نہیں. جاؤ پڑھو جا کے. 2 کتابیں فلسفے کی، 1 کتاب منطق کی پڑھ لینے سے کہتے گدھے پہ کتابیں لاد دو تو وہ عالم نہیں بن جاتا ہے. علم کتابوں میں نہیں، کتاب وسیلہ ہے، علم تو نور ہے. جب اللہ کسی دل کو اس قابل پاتا ہے علم کو اس نور میں اتار دیتا ہے. العلم نور یقذفہ اللہ فی قلبہ من یشاء. کتابیں ضرور مگر وسیلہ ہے. مگر کیا ہر کتابیں پڑھنے والا عالم ہوتا ہے؟ کس نے کہا؟ یہ کتابیں پڑھنے والی عالم تو جو دنیا میں فساد نہیں پھیلا رہے، جھگڑا نہیں کرا رہے کہ انہوں نے قرآن نہیں پڑھا، حدیث نہیں پڑھی، فقہ نہیں پڑھی. پڑھیا نا کتابیں. جاؤ ان کے کتاب خانے دیکھو، تم پر روب ڈالنے کے لیے 10-10 ہزار، 1-1 لاکھ، 2 لاکھ کتابیں ہیں. کیا فائدہ ان 2 لاکھ کتابوں کا جب تجھے یہی سمجھ میں نہیں آتا کہ نور فاطمہ ہے کیا؟ جب تجھے اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آ رہی. وَفَضِّلْهُ عَلَى جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ. جس میری بات سلوات دیجیے. بات بس اتنی سی ہے کہ دوسرے کرے نا حملہ، مسئلہ نہیں ہے. بھیڑ ہے نا 1400 سال سے دیکھ. جب کوئی ہماری شکل بنا کے آتا ہے نا، ہمارے اندر سے پتہ نہیں ہمارا ہے کہ نہیں ہے، لیکن بظاہر تو ہمارے جیسی شکلیں بنا کر آ رہا ہے نا. جب وہ حملہ کرتا ہے پھر تکلیف ہوتی ہے دل کو، کیونکہ دشمن کے ہاتھ میں ہتھیار آ جاتا ہے. کہتا ہے دیکھو یہ کہہ رہے ہیں، ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں. کون ہو تم لوگ؟ کہاں سے آئے؟ کس نے تمہیں بھیجا ہے ہمارے اندر؟ اور کوئی تمہیں نہیں ملا، مقام فاطمہ پہ حملہ کرتے ہو، اس پر حملہ کرتے ہو، اس مقام پہ حملہ کرتے ہو. نہیں برداشت ہوتا. یہ مسئلہ ایسا ہے، یہ موضوع ایسا ہے کہ نہیں برداشت ہوتا. سادات ہو کے برداشت کرنے کا، پھر سادات برداشت کر سکتے ہو. معصومہ کی توہین کی جائے، اس کی اولاد خاموش بیٹھی رہے. گناہگار سہی، خطا کار سہی، نسبت تو ہے نا، ایک نسبت ہی تو بچی ہے. باقی ہم کیا، ہمارے اعمال کیا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ایک بار اور بھیج دیجیے کہ صلوات. وَفَضِّلْهُ عَلَى جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ. اور جس نبی کے صلب میں نور فاطمہ بھیجوں گا، یعنی جس صلب سے ظاہر کروں گا فاطمہ کے نور کو، تمام انبیاء کا سردار بنا دوں گا، تمام انبیاء پر فضیلت دوں گا. وہ خرج. اب آئیے، اب اپنی فضیلت سنیے، اب اپنے فضائل سنیے 5ویں امام سے. وَخْرَجُ مِنْ ذَلِكَ النُّورِ أُمَّةً. اور اس نور سے ایک امت کو، ایک قوم کو ظاہر کروں گا. دلیل مانگتے ہیں نا لوگ، دلیل دعائے زہرا کی دلیل. آج آپ کو دعائے زہرا کی دلیل دے رہا ہوں کہ دعائے زہرا والا کون. ان کی حمایت نہیں کرتا ہوں، یاد رکھنا. جو دین میں تحریفات کرتے ہیں، جو بازار سجاتے ہیں، جو تماشے لگاتے ہیں، جو اپنی مرضیاں دین میں داخل کرتے ہیں، ان کی حمایت نہیں کر رہا. صاف صاف کہہ رہا ہوں. یہ نہ سمجھنا کہ ان گمراہ لوگوں کی حمایت کرنے لگ جاؤں گا کبھی، جو دین میں نہ معلوم کون کون سے آئٹم شامل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ دین ہے. نہیں، لیکن یہ بھی نہیں ہو سکتا
کہ کوئی مقام کو کم کرنے کی کوشش کرے اور میں خاموش رہوں. یہ دونوں محاذ ہیں میرے سامنے، افراط کا بھی تفریط کا بھی. دونوں سے لڑنا میرا فریضہ ہے. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. اخرجوا من ذلك النور امة يقومون بامری. اب آپ کے فضائل، 5 امام آپ کے فضائل بتائیں. فاطمہ کے نور سے، اخرجوا من ذلك النور، نور فاطمہ سے ظاہر کروں گا ایک قوم کو، ایک جماعت کو، ایک گروہ کو. کیا کرے گی وہ؟ یقومون بامری، وہ میرے دین کے لیے قیام کرے گی، میرے احکام کے لیے قیام کرے گی، میرے امر کے لیے قیام کرے گی. تو اب سمجھ میں آیا شیعہ کون؟ کیوں فاطمہ زہرا کی طرف نسبت دی گئی ان کو؟ یہ روایت ہے. کیوں دی گئی؟ اس لیے دی گئی نسبت کہ جب دین پر وقت پڑے گا، جب مکتب اہل بیت پہ وقت پڑے گا، وہ قوم میدان میں نکلے گی. یمن ہو، لبنان ہو، شام ہو، عراق ہو، ایران ہو، جب مکتب فاطمہ پہ حملہ ہوگا یہ قوم نکلے گی اور قیام کرے گی. یا اخرجوا من ذلك النور امة يقومون بامری، میرے امر کے لیے قیام کرے گی. وَيَحْدُونَ إِلَيَّ خَلْقِي، مجھ سے دور نہیں بھگائے گی. یہ وہی ہے جو اللہ کر رہا ہے. ملائکہ پہ وہ پڑھ رہا ہوں، یاد ہے نا؟ یہ ملائکہ سے گفتگو ہو رہی ہے اللہ کی. يَحْدُونَ إِلَيَّ خَلْقِي، مجھ سے دور نہیں بھگائے گی میری مخلوق کو کہ نہیں کوئی ضرورت نہیں عبادت کی، کوئی ضرورت نہیں نماز، نہیں تم تو یوں ہی جنت میں. نہیں، يَحْدُونَ إِلَيَّ خَلْقِي. اور یہ قوم میری مخلوق کو میرے بندوں کو میری طرف دعوت دے گی، اللہ کی طرف بلائے گی، اللہ کے دین کی طرف بلائے گی. یہدون الی خلقی، میری مخلوق کو میری طرف بلائے گی. تو میں ان کو صلہ کیا دوں گا؟ وَجْعَلُهُمْ خُلَفَاءَ فِي أَرْضِي. یہ اس روایت کا آخری جملہ ہے. تو میں اس قوم کو کیا کروں گا، اس گروہ کو کیا کروں گا؟ اس روئے زمین پہ اپنا وارث بنا دوں، اس روئے زمین پہ اپنا وارث بنا دوں گا، اپنا وارث قرار دوں گا. اس پہ قرآن کی آیات بھی ہیں، لیکن مجھے معلوم ہے کہ میں آج وہاں تک پہنچ نہیں پاؤں گا. زندگی رہی وہاں شروع کریں گے کل سے. آپ سمجھ میں آیا فاطمہ کون؟ یعنی بتا رہے، ہر معصوم بتا رہے کہ یہ گھر یہ گھر یہ گھر نحنو معاشر الائمہ. یا خالی کس جگہ پر صرف نحنو، اننا نحنو، ہم گروہ ائمہ، ہم امام 12 امام، ہم سب کے سب کیا ہیں؟ حجت اللہ علی الناس. نحنو حجت اللہ علی الناس، ہم لوگوں پر اللہ کی حجت. یعنی کوئی اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے تو بس ہم تک آ جائے نا، ہم حجت ہیں. یعنی ہم امین صادق جو کچھ ہے یہ پورا نمونہ، یعنی نمونہ عمل اللہ نے پیش کر دیا، ہم حجت ہیں. ہمیں دیکھو، اللہ کو مانا، کیونکہ کوئی دوسرا ہم جیسا ہے نہیں. ہم حجت ہیں، تمام مخلوقات پر اللہ کی حجت ہے. یہ پہلا جملہ نحن حجت اللہ علیکم وفاطمۃ حجت علینا. اور ہماری سچائی کے لیے اتنا کافی ہے کہ فاطمہ ہم پر بھی حجت ہے. یا اللہم صلی اللہ فاطمہ ہم پر بھی حجت. اب کل والی میری تقریر سے مل گئی بات؟ مل گئی. کل میں نے کیا عرض کیا تھا کہ فاطمہ حجت اللہ البالغہ، وہ حجت یعنی تمام دلیلوں برہانوں کو کاٹ دینے والی، وہ حجت جس کے بعد کسی دلیل کی ضرورت نہیں، وہ حجت
جو اللہ نے اپنے رسول کو مباہلے میں دے کر بھیجا، اب گفتگو کی ضرورت نہیں، اب وہ حجت دے کر بھیج رہا ہوں کہ کوئی بحث مباحثہ نہیں، یہ مباہلے میں پہنچے گی حجت اور آپ کی فتح ہو جائے گی۔ اب سمجھ میں آیا؟ بات بالکل کلیئر ہو گئی نا؟ کیوں معصوم فرما رہے ہیں فاطمہ تو حجت علینا؟ کیونکہ فاطمہ کے بغیر تو مباہلہ بھی فتح نہیں ہو سکتا تھا۔ رسول عربی ہیں، علی مرتضی ہیں، حسن ہیں، حسین ہیں، لیکن فاطمہ حجت بالغہ۔ یہ ہے فاطمہ کی عظمت، یہ ہے فاطمہ کا مقام جو پانچویں امام بیان کر رہے ہیں کہ یہ وہ نور ہے جسے اللہ نے اپنی عظمت کے نور سے خلق کیا۔ بات واضح ہوئی؟ فاطمہ معصومین پر بھی حجت، معصومین پر بھی حجت۔ یہ مقام فاطمہ تھا جیسے علی کے مقام کی وجہ سے دنیا علی کی دشمنی میں ڈوب گئی۔ ہر جگہ علی کیوں، علی کیوں؟ لوگوں کو بھڑکایا جاتا تھا علی کے خلاف۔ ارے یہ وہی علی ہے جس نے بدر میں تیرے باپ کو مارا تھا، تیرے چچا کو مارا تھا، تیرے ماموں کو مارا تھا۔ بھڑکاتے تھے، لوگوں کے جذبات، مخالفت اکٹھا کرتے تھے، کیونکہ خود تو کبھی کسی کو مارا نہیں تھا، علی کے خلاف بھڑکایا کرتے تھے۔ تیرے نانا کو علی نے مارا تھا، تیرے دادا کو علی نے مارا تھا، کسی کو احد میں، کسی کو بدر میں، نام لے لے کے بتاتے تھے یہ ہے قاتل علی ہے ان سب کا۔ فاطمہ کیسے برداشت ہوتی؟ دیکھیے بڑی مشکل سے جملہ کہنے جا رہا ہوں، لیکن کہوں گا ضرور۔ کائنات میں یاد رکھیے گا اللہ اور رسول کے بعد علی ہے بس، مقام کے اعتبار سے مولائے کائنات۔ اس مولائے کائنات پر بھی میں دلیلیں دے چکا ہوں، موقع ملا تو بتا دیں گے آپ کو کیسے۔ مولائے کائنات ہے، علی کی ذات ہے نا، مولائے کائنات علی سے بڑا۔ اور ایک رتبہ علی کا یہ بھی ہے کہ فاطمہ کے سر کا تاج ہے نا۔ علی نہ ہو تو فاطمہ کو کوئی ہمسر ہے کہ عالمین میں؟ نہیں ہے نا، کوئی ہمسر نہیں۔ لیکن ایک بات عرض کروں آپ کی خدمت میں، صرف غور کیجئے، باقی سب کچھ آپ جانتے ہیں۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ علی آئے ہوں اور اللہ کے رسول نے اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر استقبال کیا۔ خود اپنی جگہ کھڑے ہیں اور بات ہے، جنگ جیت کے لیے آئے اور بات ہے کہ آپ آگے بڑھے اور گلے سے لگایا، مرحبا کہا، خیبر میں، خندق میں، وہ الگ بات۔ لیکن یہ آپ کا طریقہ نہیں ہے کہ اگر بیٹھے ہوئے مسجد میں علی آگے تو ٹھیک ہے، علی بھی آ کے بیٹھ گئے نا۔ اس لیے میں نے کہا بڑا مشکل جملہ ہے مگر کہہ رہا ہوں، کیا کروں، میرے سامنے یہ چیز ہے، یہی چیز ہے میرے سامنے۔ اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ عظمت فاطمہ کیا ہے؟ علی کے لیے میں نے کہا نا، کائنات میں علی سے بڑا کوئی نہیں، صرف محمد اور صرف اللہ مولا ہے۔ فاطمہ کے سر کا بھی تاج ہے۔ یوں کہیے کہ فاطمہ پر بھی علی کی اطاعت ہے، فاطمہ پر بھی علی کی اطاعت ہے اصولی اعتبار سے۔ اب حالانکہ وہاں کوئی اطاعت یا غیر اطاعت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ معصومین کا گھرانہ ہے، وہ معصومین کا گھرانہ ہے۔ وہاں ایسا کوئی موقع نہ آیا نہ آ سکتا ہے کہ کبھی علی کو کوئی حکم دینا پڑے اور پھر سوچیں معصوم کونین کہ اس پہ عمل کروں کہ نہ کروں، ہے نا، ایسا موقع ہے ہی نہیں، سوچنا بھی نہیں۔ میں بات کر رہا ہوں قانون کی۔ قانوناً کیا ہے؟ علی کی اطاعت لازم ہے نا، علی سرتاج ہے نا، علی کے ہمسر ہیں فاطمہ۔ لیکن میں بتا رہا ہوں کہ احترام کی بات، مقام فاطمہ کی بات اللہ کا رسول اسی لیے بتا رہا ہے کہ آپ سنیے۔ علی اپنے لیے فرماتے ہیں، علی نہیں، علی کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب علی الجنہ و ابوہما افضلہما۔ حسن حسین جوانان جنت کے سردار اور علی ان کا بابا ان سے افضل، دونوں سے افضل ہے نا۔ اس پر ہم نے بات کی، یہیں پہ کی بہت پہلے۔ عزیزو، فاطمہ کو کیا کہا ہے؟ من ازاہا فقط ازانی۔ دیکھو یاد رکھنا، یہ بچی میرا حصہ ہے، اسے اذیت نہ دینا۔ اللہ کے بندو، جب یہ حدیث موجود ہے آپ کے یہاں بھی، میرے یہاں بھی،
موجود ہے نا. آپ کے صحیح بخاری میں ہے فاطمہ تو بذت منی من اذاہا فقد اذانی, جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت ہے نا. کیوں اللہ کے رسول نے کہا؟ کیونکہ اللہ کا رسول جانتا ہے نا. جیسے حسین کے لیے کہا تو جانتے ہیں نا حسین کو کیا پیش آنا ہے مسئلہ. جیسے علی کے لیے کہا تو جانتے ہیں نا علی کے ساتھ یہ کیا کریں گے. بس جانتے ہیں کہ میری اس بچی پر کیسے کیسے ظلم ڈھائے جائے گا. ایک اور وجہ بتاؤں. دیکھیے ماں تو ماں ہوتی, وہی واقع کربلا ہونا تھا. ہمارا سوال ہے عاجزانہ, ہم گناہ گاروں کا, ہم خطا کاروں کا سوال کرنے کا حق رکھتے ہیں. مولا نے حکم دیا ہے, کرتے حق رکھتے ہیں کہ آقا اے سید ہمارے مولا سردار, اے اللہ کے حبیب, کیا ضروری تھا فاطمہ کو بتانا؟ ابھی تو حسین آئے ہیں آغوش میں, ابھی تو بیٹا آیا ہے, ماں خوش ہے. اگر آپ کے علم میں آ ہی گیا واقع کربلا تو کیا ضروری تھا بتانا؟ نہ بتاتے. خدا نہ کرے آج کسی ماں کو اپنے بچے کا انجام معلوم ہو جائے, زندہ رہ سکتی ہے؟ نہیں رہ سکتی آج بھی. لہذا مستقبل چھپا ہوا ہے, سب سے پوشیدہ نہیں معلوم. جب حادثہ ہوتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ حادثہ ہو گیا ہے نا. پہلے سے معلوم ہو جائے تو کیا حالت ہوگی, کیا حال ہو جائے گا ماں کا. تو یہی میں سوال کروں, اللہ کے رسول نہ بتاتے, چھپا لیتے. ماں سے تو چھپا لیتے, نہیں چھپایا, بتا دیا نا. اب یہاں پر بتانی ہے عظمت فاطمہ کی. جس ماں کو یہ معلوم ہو جائے کہ میرا بچہ کس عالم میں قتل کیا جائے, بھوکا پیاسا پشت گردن سے, اور ذبح کرنے سے پہلے جسم کا عالم یہ ہو کہ تیروں کے سوا کچھ نظر ہی نہ آتا ہو. عظمت کیا ہے فاطمہ کی. سنیے ایک جملہ, بس مصائب کے ربط کے لیے ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں. اچھا اگر فاطمہ دعا مانگے اللہ کی بارگاہ میں, معبود میں یہ امتحان نہیں دے سکتی میں اپنے بچوں سے, تو اللہ قبول کرے گا یا نہیں کرے گا نا؟ جائیے بتائیے کہیں دعا مانگی فاطمہ نے؟ کیونکہ جانتی ہیں کہ اس قربانی پر موقوف ہے اللہ کے دین کی بقا. اگر یہ قربانی نہ دی دین نہیں بچے گا. لہذا یہ عظمت اللہ کا رسول بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ ماں جانتی ہے کہ حسن کے ساتھ کیا ہوگا, حسین کے ساتھ کیا ہوگا. اور حسن حسین زینب ام کلثوم کے بارے میں نہیں جانتی زہرا کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا. یہ ساری مصیبتیں جو کربلا میں آئیں ان سب میں شریک ہے زہرا. اگر شریک نہ ہوتی تو ہر فرش عزا کی زینت نہ ہوتی, زینت نہ ہوتی ہر فرش عزا کی. یہ ہے وہ مظلومیت فاطمہ کی, مظلومیت فاطمہ کی, جس کے لیے فاطمہ زہرا فرماتی ہے سبت علیہ مصائب اللہ. جس وقت بیت فاطمہ پر حملہ ہوا, اس گھر پہ جس گھر کی طرف اللہ نشاندہی کر رہا ہے کہ اللہ کے نور کو تلاش کرنا ہے تو فاطمہ کے گھر میں تلاش کرو, اس گھر میں تلاش کرو. جب اس کا دروازہ گرایا گیا ہوگا, جب اندر داخل ہوئے ہوں گے لوگ, اچھا بتائیے حسن حسین نہیں ہیں نا چھوٹے چھوٹے بچوں کے سامنے ماں باپ کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے, خدا ایسا منظر کسی اولاد کو نہ دکھائے. چھوٹی چھوٹی بچیاں زینب ام کلثوم موجود ہیں کہ نہیں ہیں؟ پھر کہہ رہا ہوں خدا ایسا منظر اولاد کو نہ دکھائے. میں جانتا ہوں کہ اگر بچوں کے سامنے والدین کی توہین کی جائے, بچوں کے لیے بڑا کر, اور ماں باپ کی جو شرمندگی کا عالم ہوتا ہے وہ نہ پوچھیے. گڑ رہے ہوتے ہیں, موت کی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں, کاش اس سے پہلے ہم مر گئے ہوتے کہ ہمارے بچوں کے سامنے ہماری توہین کی جا رہی. کیا حال ہوگا بچوں کا, کس طرح رو رہے ہوں گے زہرا کے بچے جب گھر پہ حملہ ہوا ہے, کیا حال ہوگا ان بچوں کا. آئیے بس یہیں سے آپ کو لے کے چلتا ہوں. حسن حسین ہے, زینب ام کلثوم ہے, کرب اپنی جگہ, اذیت اپنی جگہ,
لیکن جانتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ اللہ نے جو عظمت اس گھر کو دی ہے، فاطمہ کے گھر کو، کائنات میں کسی گھر کو وہ عظمت نہیں دی. جانتے ہیں نا، یعنی تربیت کا ایک حصہ ہے یہ. حسن حسین کی زینب ام کلثوم کے تیار ہو جاؤ ذہنی طور پر. جب دربار میں لے کے گئی تھی نا فاطمہ زہرا بچیوں کو، تو اسی لیے لے کے گئی تھی کہ تمہارے لیے بھی ہے، تمہارے سامنے بھی ایک وقت آئے گا جب دربار میں جانا پڑے گا. لیکن میں بارگاہ معصومہ کونین میں اتنا عرض کروں گا، بی بی جب آپ گئی تھی نا، بے شک بڑے سخت حالات تھے، لیکن اتنا ضرور ہوا تھا کہ جب آپ مسجد میں داخل ہوئی تو درمیان میں پردہ حائل کر دیا گیا. آپ خود اتنی بڑی چادر پہنی ہوئی تھی کہ جو دور تک پھیلی ہوئی تھی. اتنا ضرور ہوا تھا کہ جب آپ دربار میں گئی ہیں تو پورا مجمع احترام میں کھڑا ہو گیا تھا کہ دختر رسول آ گئی. لیکن اے معصومہ ذرا کربلا میں آئیے اور دیکھیے، ذرا شام اور کوفے کے بازاروں میں دیکھیے، درباروں میں دیکھیے، کس عالم میں آپ کی بیٹیاں گئی ہیں وہاں. بس میں منزل کی طرف آ گیا. جہاں بھی یہ احساس ہوگا، یعنی ضمیر زندہ ہوگا، بہادر ماں کے بیٹے ہوں گے، دلیر ماں کے بیٹے ہوں گے کسی قوم میں، جب حق ان کے سامنے آتا ہے نا، وہ فوراً حق کی طرف لبیک کہہ کے بڑھتے ہیں. اور ہر زمانے میں، چاہے وہ فاطمہ زہرا کا زمانہ ہو، چاہے اس کے بعد علی کا زمانہ ہو، آپ کو میں گنا سکتا ہوں، نام بتا سکتا ہوں کہ کتنے حر تھے جو دوسری صفوں سے نکل کے ادھر آ گئے تھے، صرف یہ ظلم دیکھ کر کہ تمہیں شرم نہیں آتی، تمہیں حیا نہیں ہے. جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہو اس کی اولاد کے گلے پہ خنجر چلاتے ہو، ان کے گھروں کو لوٹتے ہو، ان کے گھروں کو آگ لگاتے ہو، ان کا مال اسباب لوٹتے ہو، انہیں قیدی بناتے ہو، انہیں رسن باندھتے ہو. ایسے ہی غیرت مند کا نام ہے حر. حر حر جو راستہ روکنے آیا تھا حسین کا. تفصیلات آپ سنتے رہتے ہیں نا، مجھ سے بھی سنتے رہتے ہیں. لیکن کیا ہوا تھا جب حسین نے اس کی اور اس کے جانوروں کی پیاس بجھائی؟ بہادر تھا، بہادر. پہلا تیر پیوست ہو گیا دل میں محبت حسین کا، سر جھک گیا، سر جھک گیا. روکنے کے لیے آیا تھا حسین کو. جب حسین نے اسباب اور وسائل جمع کیے اور کوچ کا حکم دیا اور اپنے گھوڑے پہ سوار ہو گئے، اب حر آگے بڑھا. ڈیوٹی یاد آئی، سامنے کھڑا ہو گیا کہ فرزند رسول میں مجبور ہوں، مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ جہاں آپ کو پاؤں وہاں پہ روک دوں. حسین فرماتے ہیں میری منزل یہ نہیں، مجھے آگے جانا ہے، میری منزل آگے، مجھے کوفے کی طرف جانا ہے. پھر سامنے آ گیا، کہتا ہے فرزند رسول میں مجبور ہوں، میں آپ سے جنگ کرنا نہیں چاہتا، میں آپ سے لڑنا نہیں چاہتا، میں جانتا ہوں آپ رسول کے بیٹے ہیں، لیکن میں مجبور ہوں، مجھے حکم ہے کہ میں آپ کو روک دوں. امام نے کہا نہیں، جنگ چاہتا ہے تو حسین جنگ کر لے گا. ہاں یہ یاد رکھیے گا، حسین کے ساتھی بھی جنگ کے لیے تیار ہو گئے تھے، تیار ہے جنگ کے لیے، لیکن یہ میری منزل نہیں ہے، مجھے اپنی منزل کی طرف جانا ہے. حر آگے بڑھا تھا، اس نے لجام فرس تھام لیا تھا حسین کا، باغ تھام لیا، لگام تھام لیا. لگام تھام کے کہتا ہے کہ فرزند رسول میں مجبور ہوں، مجھے مجبور نہ کیجیے، میں آپ کو یہاں سے آگے نہیں جانے دوں گا. بس یہ دیکھنا تھا کہ علی کے شیر کو جلال آیا، زہرا کے لاڈلے کو جلال آیا، اور آپ نے بلند یہ فرس سے للکارا، چھوڑ میں نے گھوڑے کی باغ کو، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. یہ بہت بڑی بات ہوتی تھی کسی کو کہہ دینا بہادر آدمی کو. حر بہادر ہے، بتا دوں آپ کو پسند آئے یا نہ پسند آئے، میں تو تاریخ کے جملے پڑھ رہا ہوں. باغ تو چھوڑ دی حر نے، لیکن جانتے ایک جملہ کہا، بڑا عجیب جملہ کہا. جانتے کیا کہا؟ کہتا ہے کہ فرزند رسول آپ کی جگہ کوئی اور یہ جملہ کہتا نا تو منظر کچھ اور ہوتا. یہ جملہ جو میں نے پڑھا نا، یہ پڑھتے نہیں اکثر لوگ، حالانکہ یہ ہر جگہ اس کا جملہ موجود ہے. اس نے کہا اگر آپ کی جگہ کوئی اور کہتا نا تو منظر کچھ اور ہوتا.
لیکن میں کیا کروں؟ آپ تو میری ماں کے بارے میں کہہ سکتے ہیں. میں آپ کی ماں کے بارے سوائے درود و سلام کے کچھ. عزادارو انصاف سے بتاؤ، حر کے علاوہ کسی اور نے یہ احترام کیا رسول اللہ جی؟ کسی اور نے کیا؟ بس سبب تو دیکھا کرو تاریخ میں، کیونکہ اس کے دل میں خاندان رسالت کا احترام. بلکہ میں کہتا ہوں کہ اس مقام پہ جو اس نے دختر رسول کا احترام رکھا ہے نا، شاید یہی سبب بن گیا کہ اللہ اس کو اندھیروں سے نور کی طرف لے آیا. ورنہ اور کسی نے کیا؟ ہزاروں کا لشکر تھا، کسی نے کیا احترام یہ حسین کا؟ وہ جانتا تھا کہ یہ فاطمہ کا لال ہے، یہ فاطمہ کا بیٹا. اور پھر کہتا ہے فرزند رسول پھر کوئی راستہ نکالیے راستہ. میں آپ سے لڑنا نہیں چاہتا، میں آپ سے جنگ کرنا نہیں چاہتا، میں جانتا ہوں آپ کون ہیں. پھر مذاکرات کے بعد طے ہوا کہ چلو تیسرا راستہ اختیار کرو. وہ تیسرا راستہ جو کربلا کی طرف آ رہا ہے، درشاؤ کے ذرا، کوفہ ادھر کربلا ادھر، بعد میں پھر کربلا سے کوفے کا راستہ ایک تھا. یعنی یہ بات کر رہا ہوں منزل ذی حسم، اگر نقشہ دیکھیں گے تو ذی حسم سے ایک سیدھا راستہ کوفے جاتا ہے، اور ایک منحنی، خط منحنی جس کو کہتے ہیں ٹیڑھا ہو کے جاتا ہے کربلا، پھر کربلا سے کوفہ. اس راستے پہ چلو، یہاں چلو. کسی اور نے احترام کیا تھا یہ؟ بس 5 محرم کو جو خیمے ہٹائے گئے نا، اب دگرگوں ہوئی کیفیت. حر کے یہ کیا ہو رہا ہے؟ بھائی سے اپنے گفتگو کرتا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو لگ رہا ہے کہ لڑیں گے حسین سے. یعنی اسے یقین نہیں تھا کہ لڑیں گے. یہ تو لڑیں گے حسین سے، حسین رسول کا بیٹا ہے. اور یہ خیمے جو ساحل سے ہٹائے جا رہے ہیں، اس کا مطلب کچھ ہے معاملہ سنگین. 7 کو پانی بند ہو گیا، بے چینی اور بڑی حر کی. یہ کیا ہوا؟ پھر بھائی کے ساتھ بیٹھتا ہے، بھائی یہ تو بڑا غلط ہو رہا ہے، پانی نہیں بند کرنا چاہیے. بھائی یاد ہے نا حسین نے ہمیں نہیں ہمارے حیوانوں کو بھی سیراب کیا تھا. کیا کر رہے ہیں یہ لوگ؟ فرزند زہرا پہ پانی بند کرے، اس کے بچوں پہ پانی بند کرے. 2 دن اسی کشمکش. 9 کو جنگ کا آغاز ہوا چاہتا تھا کہ حسین نے روک دیا، 1 رات کی مہلت دے دی. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں حسین نے 1 رات کی مہلت دے دی. کیوں مہلت دی؟ کوئی بچنا چاہتا ہے نارے جہنم سے تو آ جاؤ. اور ضائع تو نہیں گئی نا حسین کی مہلت. لے آیا نا حسین، لے آیا نا حر کو، حر کے غلام کو، حر کے بھائی کو لے آیا نا. بعض روایت کے مطابق حر کے بیٹے کو لے کر آ گیا نا. اس لیے 1 رات کی مہلت دی تھی کہ ابھی حسین کا لشکر مکمل نہیں ہوا تھا. حر کی کمی ہے، حر کی کمی ہے. شب عاشور آئی اور حر کے کانوں میں آوازیں آ رہی ہیں حسین کے خیموں سے، بچوں کی، معصوم بچے، ہائے پیاس، ہائے پیاس، العطش العطش العطش. پسر سعد کے خیمے میں گیا حر. وہ پسر سعد، صبح جنگ ہوگی، واقعی جنگ ہوگی، لڑو گے حسین سے؟ جانتے نہیں ہو رسول کا بیٹا ہے. پسر سعد کہتا ہے شمر آ گیا، اب جنگ کے سوا کوئی چارہ نہیں، جنگ ہوگی. اور یاد رکھ بڑی خوفناک جنگ ہوگی، یہ میدان لاشوں سے پٹ جائے. کیونکہ جو تو دیکھ رہا ہے نا حسین کے ساتھ مختصر سے جماعت، اس کو مختصر سا نہ سمجھنا. یہ بنی ہاشم ہے، میں نے ان کی جنگیں دیکھی، ان میں کا ایک درجنوں سینکڑوں گرائے گا، اس کے بعد دنیا سے جائے. ایسی اس نے پورا جنگ کا نقشہ کھینچ دیا. واپس آیا خیمے میں، عجیب کیفیت ہے، خوف زدہ چہرے سے. خوف جنگ کا خوف نہیں، جہنم کا خوف. بھائی حیران ہو کر کہتا ہے کسی جنگ میں تیرا یہ حال نہیں دیکھا، ہوا کیا تجھے؟ کہتا ہے کہ کیا کروں، خاموش ہو جائیے، آوازیں سن. بھائی نے بھی آوازیں سنی بچوں کی، پیاس پیاس پیاس، کوئی پانی پلا دو تھوڑا سا. سر جھکا لیا بھائی نے. بہادر ماں کا، وہ بھی تو بہادر بیٹا، جانتا ہے نا اپنے بھائی کو، حر کو جانتا ہے کیا چل رہا ہے اس کے دل و دماغ میں. پھر کہتا ہے حر سے، سن میں جانتا ہوں تیرے دل و دماغ میں کیا چل رہا ہے، جو بھی فیصلہ کر میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیرے ساتھ ہوں. حر کی ہمت بندی، کھڑا ہو گیا، اپنے ہتھیار اٹھائے، کہا میں چلا حسین کی طرف، تمہارا جو دل چاہے کرو. ادھر جنت ہے، ادھر جہنم ہے، ادھر زندہ بھی رہوں
تو مردوں سے بدتر. حسین کی بارگاہ میں جاؤں گا, قتل کر دیا جاؤں گا, اتنا تو امید ہے, یقین ہے کہ وہ شافع محشر ہے, وہ جوانان جنت کا سردار ہے. میں جہنم والوں کے ساتھ نہیں رہوں گا. بھائی بھی ساتھ ہو گیا, غلام بھی ساتھ ہو گیا, اور بعض روایتوں میں بیٹے کا ذکر ہے, بعض میں نہیں ہے, لیکن چلیے اگر بیٹے کا ذکر ہے تو میں کیوں نہ کروں, تو بیٹا بھی ساتھ ہو گیا. یہ چاروں اندھیرے میں نکلے رات کی تاریکی میں, ادھر حسین انتظار کر رہے ہوں جیسے کسی کا. رات کی تاریکی میں کچھ سائے عمر سعد کے خیمے سے نکلے, خیام حسینی کی طرف بڑھنا شروع ہوئے. حسین نے ان سائوں کو دیکھا, مسکرائے, تبسم آیا لبوں پہ. اپنے انصار سے کہتے ہیں جاؤ اٹھو, میرا مہمان آ رہا ہے استقبال کو, میرا دوست آ رہا ہے. اور دیکھو احترام سے لے کر آنا, حر ہے حر, دوست بن کے آ رہا ہے. عباس جاؤ, علی اکبر جاؤ. یہ استقبالیہ جلوس بڑھا. حر نے دیکھا, گھبرا گیا, پہچان گیا نا جناب عباس کو, پہچان گیا, قد و قامت سے پہچان گیا. اتر آیا گھوڑے سے, امامہ اتارا, کھول دیا. بھائی سے کہتا ہے میرے ہاتھ باندھ دے, جلدی کر میرے ہاتھ باندھ, میں مجرم ہوں. مجرم عدالت میں ایسے نہیں جاتے. ہاتھ بندھوا کے چلا, اور پھر چلا کر کہتا ہے جب وہ سائے قریب ہوئے کہ فرزند رسول, فرزند بو تراب, جنگ کے ارادے سے نہیں آ رہا, دیکھیے میرے ہاتھ بندھے ہوئے. عباس نے آگے بڑھ کر کہا نہیں, میرے مولا نے تو خود بھیجا ہے تیرے استقبال. جب یہ قریب پہنچا خیمے کے تو اس نے زانوؤں کے بل چلنا شروع, اور قریب پہنچ کر ہاتھ تو بندھے ہوئے نا, اپنے آپ کو گرا دیا حسین کی آغوش گود, اور بلک بلک کر رو رہا ہے, پھوٹ پھوٹ کر. کہتا ہے مولا میں ان بچوں کی پیاس کا ذمہ دار ہوں, مولا میں نے بڑا گناہ کیا, مولا مجھ سے بڑی غلطی کی, مجھے نہیں معلوم تھا نوبت یہاں تک پہنچے گی. مولا کیا میرا گناہ بخش دیا جائے گا, کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی, کیا آپ مجھے معاف کر دیں گے؟ حسین نے سینے سے سر لگایا, اپنے ہاتھوں سے اس کے ہاتھ کھولنا شروع کیے, اور فرماتا ہے زہرا کا لال, جا میں نے بھی معاف کیا, میرے اللہ نے بھی معاف کیا. کریم ابن کریم ہے حسین, معاف کر دیا حر کو. جنگ کا آغاز ہوا صبح, بھائی گیا, غلام گیا, بیٹے کو بھیجا, لیکن جب بیٹا زخموں سے چور ہو کر گرا, آواز دی بابا میری مدد کو آ, تو حر کتنا ہی دلیر صحیح, جوان بیٹے کا داغ اتنا ہلکا نہیں ہوتا. بتائیں گے آپ کو انشاءاللہ جب شہادت پڑھیں گے علی اکبر کی, بتائیں گے آپ, اتنا آسان نہیں ہے جوان بیٹے کا داغ. بس حسین کی نظریں ہیں, حر کی کیفیت دیکھی, اور پھر بلند آواز سے کہا عباس, علی اکبر دوڑو, تھامو, حر کو پکڑو, میدان میں جانے نہ پائے, جوان بیٹے کا لاشا ہے, حر سے دیکھا نہ جائے. نہیں جانے دیا جوان بیٹے کے لاشے پہ, خود گئے, حر کے بیٹے کے لاشے کو اٹھا کر لائے. عزاداران حسین, بس یہاں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, مولا کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مولا 2-3 انصار کو روک لیجئے, اس وقت کے لیے روک لیجئے جب علی اکبر آواز دے گا. کوئی تو آگے بڑھ کر کہنے والا ہو جوان بیٹے کا لاشا ہے, حسین سے اٹھایا نہ جائے گا, حسین سے اٹھے گا. میدان میں گیا حر, زخموں سے چور ہوا, گرا گھوڑے سے, آواز دی مولا میری خبر لو, میں نے اپنی جان قربان کر دی. حسین سرہانے آئے, یہ ان خوش قسمت شہداء میں ہے جن کے سر کو اٹھا کر حسین نے اپنے زانوں پہ رکھا, جان باقی ہے کچھ. پھر حر کہتا ہے مولا میرا گناہ تو معاف ہو گیا نا, میری غلطی تو بخش دی گئی. حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حر تیری ماں نے تیرا نام صحیح رکھا تھا, تو دنیا میں بھی حر, تو قیامت میں بھی آزاد. حر تیرے لیے خاص مقام, تیرے لیے خاص جگہ. زخم لگا تھا ایک سر پہ, برچھی کا یا تلوار کا, جس کا خون نہیں رکتا تھا. حسین نے ایک رومال نکالا, وہ رومال اس زخم پہ باندھ دیا, خون رک گیا. سمجھ میں آیا یہ رومال کون سا؟ یہ وہی رومال ہے جس کا روایتوں میں لکھا ہے کہ زہرا نے اپنے ہاتھ سے بنا کے دیا تھا. بس یہ رومال بندھا, حر اطمینان سے سو گیا, پرسکون چہرے کے ساتھ قیامت تک کے لیے سو گیا. یہ اطمینان لے کے سو گیا کہ یہ رومال میرے سر پہ بندھا ہے, اگر قیامت کے دن میں
شکوہ کیا کہ ہور تو نے میرے بچوں کا راستہ روکا تھا تو یہ رومال کھول کر دکھا دوں گا بی بی تیرے حسین نے مجھے بخش دیا تھا. اللہ لعنت اللہ. بس یا حسین، بس یا حسین، بس یا حسین.